اس دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ملک نیپال کی بات کر رہا ہوں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، حضور صوفی صدیق صاحب کی زندگی پر عمل کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے دامن کو تھامیں، انشاءاللہ رب آپ کی دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آپ کی آخرت کو بھی کامیاب کر دے گا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہمارا نوجوان کس کا ساتھ کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان بچے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں ہیں، کون سی ایسی برائی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کون سی ایسی غلطی ہے جو ہمارے سماج کے اندر نہیں پائی جاتی؟ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج کے اندر برپا نہیں ہے؟ آپ ذرا اس دور میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک قسم کی برائی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر ایک قسم کی غلطی ہمارے سماج کے اندر ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ اگر ہمارے بچے آج شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ اگر آج ہمارے بچے جوا کھیل رہے ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ غلط راستوں پر چل رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی وجہ کون ہے؟ تو آپ کو مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش شریعت مصطفیٰ پر کی ہوتی، اگر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش شریعت محمدیہ پر کی ہوتی، تو ہمارا بچہ آج شراب خانے پہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کی ہوتی، ہمارا بچہ آج جوا بازی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی پرورش شریعت مصطفیٰ پر کی ہوتی، آج ہمارا بچہ زنا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، زنا جیسے بھیانک گناہ میں ملوث ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کی ہوتی، اچھے ڈھنگ سے کی ہوتی، آج ہمارے بچوں کے اندر یہ غلطیاں نہیں پائی جاتی، تو ہمیں اور آپ کو یہ کہہ دینا پڑے گا ہم نے اپنے بچے کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں کی، اس لیے اس نے جوئے خانے کو آباد کر دیا، اس نے نشے کے اڈے کو آباد کر دیا۔ اے میرے نوجوان، اے میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو چھڑکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ میں آپ پر کوئی بارود بم گرانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو اپنا درد دل بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جو میرے دل کے اندر درد ہے اس کو میں آپ سے بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یار جب اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مسلمان گھر کے بچوں کو جب شراب کے اڈوں پہ دیکھا جاتا ہے تو یہ دل پھٹ جاتا ہے، یہ دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ دل یہی کرتا ہے کہ یار کتنی جلدی جائیں، ہم اپنے بھائی کو جہنم میں جانے سے بچائیں، اپنے بھائی کو جہنم کے راستے سے روک لیں۔ یار جب اپنے بھائیوں کو، مسلمان گھر کے بچوں کو جوئے خانے کو آباد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، یار یہ مسلمان کہلانے والا بچہ ہے جو جوئے خانے کو آباد کر رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نشہ کھانے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوا کھیلنے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بدکاری کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظلم و زیادتی کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیبت کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چغلی کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی زبانوں پر گانا گانے کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ نہیں پیارے، نہیں میرے دوستوں، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو پیدا فرمایا تھا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ نے اگر آپ کو پیدا فرمایا تھا تو اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا تو انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا تو معاشرے کو، برائیوں کو دور کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ آج آپ اس فیضان اہل بیت کانفرنس میں آئے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ پکا کر کر کے یہاں سے اٹھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہم فیضان اہل بیت کانفرنس میں گئے تھے، وہاں سے آئے ہیں، اب ہم شراب نہیں پیئیں گے، اب ہم جوا نہیں کھیلیں گے، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم غیبت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ مسلمان کسی سود خور قوم کا
आका आका कहो तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, बस मुझे इशारा हो चुका है, मैं अभी अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दे रहा हूँ। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबी की लुम्मी की। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हजरात हमारे बाहर के मेहमान आए हुए, मुझे तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, कोई नई बात किसी में नहीं, अक्सर लोग मुझे सुनते हैं और कुछ लोग बाहरी भी है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूँ यार, अगर आप नहीं सुधरेंगे, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो ये जान ले नौजवान ही इस कौम की रीढ़ की हड्डी है, इस कौम की रीढ़ की हड्डी नौजवान है। आप सुधर जाएं, इंशाअल्लाह ये मुआशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। आप राह रास्त पर आ जाएं, इंशाअल्लाह ये मुआशरा राह रास्त पर आता हुआ नजर आएगा। मेरी माओ और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बात आपसे परे नहीं है, ये बात आपसे दूर नहीं है। आप हमेशा सोशल मीडिया के जरिए देखते रहते हैं, आप लोगों के नजरों से ये बात गुजरती रहती है, फला जगह ये मामला हो गया, फला जगह ये मामला हो गया। मैं कहीं की निशानदही नहीं करता, कहीं का नाम नहीं लेता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम अब भी होश के नाखून ले लो, इसलिए कि अगर अब नहीं संभले तो जिस तरीके से दबाए जा रहे हैं और दबाए जाते रहोगे। सुधरने का वक्त है, सुधरें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस सुधरने की बरकत से हमारी दुनिया भी कामयाब करे, हमारी आखिरत भी कामयाब करे। मैं अपने नौजवानों से बस ये कहना चाहूंगा, ऐ मेरे भाई, आपको अगर रब ने पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर रब ने आपको पैदा किया है तो अपनी इताअत और फरमाबरदारी के लिए पैदा किया है। रब की फरमाबरदारी करें, रब की इताअत करें, ताकि रब तबारक व तआला हमारी दुनिया भी संवारे, हमारी आखिरत भी संवारे। जरूरत है इस बात की। हजरात बस ये बात सुने कि आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं आपको बताता चलूं कि एक बुराई के बारे में जिसे आज हमारा नौजवान जब करके आता है तो उसमें फख्र महसूस करता है। वो बुराई ऐसी बदफेली है जिसके बारे में फरमाया गया, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब वो काम दो लोग मिलके आपस में करते हैं, जुबाने हया मेरी खामोश है, मैं क्या आपको बताऊं, जब वो दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं, जमीन हिलने लगती है, कांपने लगती है और जमीन रब से फरियाद करती है, ऐ मेरे मौला मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं फट जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर संभालूं, इन दोनों को अपने अंदर ले लूं। वो गुनाह, वो जुर्म, वो गलती जिसको पूरी दुनिया ज़िना के नाम से जानती है, ज़िना के नाम से मैं आपको बताता चलूं और उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। बनी इसराइल कौम के अंदर एक लड़की थी जो यही काम किया करती थी। अल्लाह ने उसको बहुत हुस्न जमाल अता फरमाया था, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी। उसको जो एक मर्तबा देख लेता था उस पर फरिश्ता हो जाता, उस पर फिदा हो जाता। उसके अंदर ये शौक पैदा होता कि जब तक मैं इसके साथ बदफेली नहीं कर लूंगा, गलत काम नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फरमाया जाता है, बस मुख्तसरन मैं बताता चलूं, उस दौर में एक नौजवान था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था, अल्लाह की बहुत इबादत किया करता था। उसी रास्ते से उसका गुजर होता था, बारहा वो आता जाता। एक मर्तबा उसी रास्ते से गुजरा, फरमाया जाता है वहीं पर वो लड़की खड़ी थी। अचानक इस नौजवान की आंख उठी और उस पर पड़ गई। जैसे नजर पड़ी है फौरन इसने अपनी निगाह को नीचे किया और तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगा। कहने लगा, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मौला मेरी गलती को मुआफ फरमा दे, मेरी खता को मुआफ फरमा दे। वो मुआफी मांगता रहा और उसके दिल के अंदर उस लड़की के हुस्न ने घर कर लिया था, मकाम कर चुका था उसका हुस्न। अब वो नौजवान अपने घर तो चला गया लेकिन बेचैन रहता, बेकरार रहता
اب اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ تھا، اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنے گھر کے سامانات کو بیچا، پیسے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس فاحشہ اس طوائف خانے پر پہنچا، جا کر کے اس نے اسے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ جب دروازہ کھلا ہے وہ لڑکی باہر آئی، کہا بتا کیا کام ہے؟ کہا میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنا پیسہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پیسہ لے لو۔ اس نے پیسہ لیا اور اس کو ٹائم بتایا، فلاں ٹائم پہ تمہیں آنا ہے، فلاں وقت میں تمہیں آنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پیسہ دے کر کے واپس چلا گیا، دے کر کے پیسہ گیا۔ جب وہ وقت آیا، وہ ٹائم آیا، وہ پھر نوجوان اس کے دہلیز پر آیا، آنے کے بعد پھر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر اس کو اس عورت نے لیا، لے کر کے اپنے کمرے کے اندر گئی۔ جس کمرے کے اندر گئی، جس طریقے سے دلہن کا کمرہ سجا ہوتا ہے، جس طریقے سے دلہن کے کمرے کے اندر بناوٹ اور سجاوٹ رہا کرتی ہے، اسی طریقے سے اس کمرے کے اندر بناوٹ تھی، سجاوٹ تھی، سجا ہوا وہ کمرہ تھا۔ جب اس کمرے کے اندر وہ نوجوان پہنچا ہے، اس نے کہا بیٹھ جا۔ نوجوان بیٹھا ہے، اس کے بغل میں وہ نوجوان لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ جب وہ لڑکی بیٹھی، اس نوجوان سے اس لڑکی نے کہا تم اپنا کام شروع کرو۔ اس نوجوان نے جب اتنا سنا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے۔ اب میرے نوجوانوں میں اپنی توجہ میری طرف کرنا، میری ماں اور بہنوں، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ جب اس لڑکے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے ابھی ہاتھ رکھا نہیں تھا، خدا گواہ ہے ابھی اس نے ہاتھ رکھا نہیں تھا۔ ہاتھ رکھنے سے پہلے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہلنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ لرزہ بر اندام ہو گئے۔ جب ہاتھ ہلنے لگے ہیں، ہاتھ کانپنے لگے ہیں، وہ نوجوان فوراً کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا ہے، اس کے ماتھے سے پسینے ٹپک رہے ہیں، اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا، وہ پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ اس لڑکی نے کہا یہ بتا تو صحیح، اچانک تو کھڑا کیوں ہو گیا اور تجھے اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے، تو پسینے پسینے کیوں ہو جا رہا ہے؟ تب نوجوان نے کہا تھا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا بتا تو صحیح، میں نے تجھے تو بلایا بھی نہیں تھا، تو اپنی مرضی سے آیا تھا، پھر تو کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اپنی خوشی سے تو آیا تھا، پھر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنا سننا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بڑا پیارا جواب دیتا ہے، اس نے کہا تھا اے میری بہن سن، جب میں تیرے پاس آیا تھا تو میرے دل کے اندر وسوسہ تھا، میرے دل کے اندر خواہشات تھے جو غلط کام کرنے پر مجھے ابھار رہے تھے، اس لیے میں تیرے پاس آ گیا تھا، اس لیے میں تیرے پاس اس غلط کام کو پورا کرنے کے لیے، اس غلط کام کو انجام دینے کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا۔ تو اس نے کہا بتا تو صحیح، جب تو غلط کام کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے آیا تھا، تو اٹھا کیوں ہے؟ تیرے ماتھے سے پسینے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ تب اس نوجوان نے کہا تھا اے میری بہن سن سن، جب میں تیرے کمرے کے اندر آیا، آنے کے بعد تیری بستر پر بیٹھا، تیرے بستر پر بیٹھنے کے بعد تیرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا تو مجھے یاد آیا اے نوجوان بتا تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ میرے دل کے اندر میرے دل نے یہ آواز دیا، تو ذرا سوچ تو صحیح، جب تو رب کی عبادت کرتا ہے رات کی تاریکی میں، تو رات کی تاریکی میں تیری یہ نیت رہتی ہے، تیری یہ امید رہتی ہے، تو یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں عبادت کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رات کی تاریکی میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال فرمانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیر نیپال، حضور محدث نیپال، حضور عطائے صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیر نیپال، حضرت علامہ صوفی صدیق احمد خان صاحب قبلہ، حضرت مفتی محمد رضا صاحب قبلہ، حضور